سب نمبر غالباً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وتوكل على العزيز الرحيم اور آپ بھروسہ رکھیے قدرت والے پر اور انتہائی رحم کرنے والے پر الذی یراک حین تقوم وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں وتقلبک فی الساجدین اور آپ کے پلٹنے کو بھی دیکھتا ہے سجدوں میں انہ هو السمیع العلیم یقیناً وہی سننے والا اور جاننے والا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم اترتے ہیں ہر جھوٹے پر گناہگار پر یلقون السمع لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات کو وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اور رہی شاعروں والی بات ان کی تو پیروی کرتے ہیں گمراہی أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور یقیناً وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
اور یاد کیا انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ. وانتصروا من بعد ما ظلموا اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ہم قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ کہ کس پلٹنے پر وہ پلٹیں گے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ما قبل بیان ہوا کہ شیطان کس پر اترتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے قریب بھی آنا ان کے لیے ناگوار ہے. اس لیے کہ شیطان تو سرکش ہوا کرتے ہیں اور کلام الہی یہ تو بالکل اس کے منافی چیز ہے کہ شیطان اس کے قریب آئے. اور شیطان تو اس کلام کو لا بھی نہیں سکتے، نہ تو وہ ان کے لیے مناسب ہے، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، اور وہ تو سننے سے بھی روک دیے گئے ہیں. بس آپ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکاریں، آپ کو بھی پھر عذاب دیے ہوئے میں سے شمار کر لیا جائے گا. اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کنبہ والوں کو آپ ڈرائیں اور اپنے بازوؤں کو نرم کیجئے آپ کی پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے. اگر آپ کی رشتہ دار دیگر لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور غالب ذات پر، الرحیم رحم کرنے والی ذات پر آپ بھروسہ رکھیے. اور یہ ترغیب بھی ہے در حقیقت کہ ہم سب کو کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اپنے معاملات کو، دیگر لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور جب وہ نہ مانیں تو یہ نہیں ہے کہ انہی کے ساتھ شامل ہو کر معاملات کو بھی خراب کر لیں اور اپنے رسم و رواج کو، بدعات کو، رسومات کو شروع کرنے لگ جائیں، بلکہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھ کر اکیلے ہی وہ مشن پیغمبر پر جو ہے، مشن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور یہی اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ کرنا ہے. الذی یراک حین تقوم اللہ تو وہ ذات ہے جو تمہیں دیکھتا ہے حین تقوم جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین اور آپ کے پلٹنے کو بھی اللہ دیکھتے ہیں سجدوں میں. اس طرح انسان سجدہ کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بیٹھ کے پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، یہ الٹ پلٹنا ہے سجدے کا. تو اس مقامات کو اللہ رب العزت خوب دیکھتے ہیں. اور بعض مفسرین معنی کرتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام راتوں رات جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے رسول راتوں رات جب کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اس تہجد کی عبادت کو اللہ بڑے خوب، بڑے غور و فکر سے دیکھتے تھے. اور اللہ رب العزت بڑے ہی، یعنی جس طرح بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح خوشی کے لہجے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اے نبی آپ کے کھڑے ہونے کو، آپ کے سجدہ کرنے، آپ کے قیام و رکوع قعود کرنے پر اللہ رب العزت بڑے ہی خوش ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں. انہ هو السمیع العلیم وہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اس لیے رات کی نماز سری نماز ہے، اور سری نماز بڑی افضل نماز ہوا کرتی ہے. سری نماز کیا ہے کہ وہ انسان تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی دل میں پاس والا نہیں سن سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہ هو السمیع العلیم اللہ ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے اور کس نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، دماغ میں اس کا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوتا ہے. اور دوسرا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ صحابہ کرام جس وقت سجدہ کرتے ہیں، صحابہ کرام جس وقت آپ انہیں نماز پڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دیکھتے ہیں. دوسرا معنی، ایک اور معنی مفسرین کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جائزہ لیتے تھے. راتوں رات کو نبی علیہ السلام رات کو نکل جاتے، دیکھتے کہ میرا کون سے صحابی رات کی تہجد کی نماز کو قائم کرنے والا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام چکر لگاتے، مختلف گھروں سے جو ہے رونے کی آوازیں آتی. آج تو یعنی ہمارا حالت ہی بالکل بالعکس ہے، بالکل راتوں کی نمازیں ہم سے جو ہے رہ گئی ہیں. رمضان المبارک میں
خصوصی طور پر کوشش کی جائے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ قائم کی جائے. باقی دیگر بھی یعنی جس طرح رمضان المبارک ہے اس کے بعد بھی کوشش کی جائے. ہماری بڑی کوتاہی ہے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, اللہ فرماتے ہیں کیا میں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. پیچھے تو یہ فرمایا کہ شیطان کلام اللہ کے قریب نہیں آتے, اب یہاں فرمایا شیطان میں بتاؤں کہ کس کے قریب آتے ہیں, شیطان کس کے دوست بنتے ہیں, کس کے یارانہ اور دوستانہ تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم, ہر جھوٹے پر اور ہر گناہگار کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں, ان پر اترتے ہیں. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, گناہ کے قریب گئے ہی نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص گناہوں کے قریب ہی نہ گیا ہو, جھوٹ کے قریب ہی نہ گیا ہو, اور اس کے جو ہے شیطان اس کا دوست یارانہ شروع کر لیں. یہی مشرکین کا اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان آ کر باتیں بتاتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جی یہ وہی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی منافی بات تھی, اور اللہ رب العزت نے کتنا زبردست جواب دے دیا کہ کیسے منافی باتیں کرتے ہو. ساری زندگی جس شخص نے جھوٹ نہیں بولا تم اس کے متعلق کہتے ہو کہ جی اسے جو ہے شیطان جو ہے فلاں فلاں باتیں بتاتے ہیں, یا جو گناہ کے قریب ہی نہیں کیا تم اسے کہتے ہو کہ فلاں فلاں باتیں جو ہے شیطان نے اسے بتائی ہیں. یلقون السمع, در حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ شیطان سنی ہوئی باتوں کو جو ہے ڈالتے ہیں اپنے کاہنوں کے پاس. واکثرهم کاذبون, ان کی اکثر جھوٹے ہوتے ہیں, جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. کتنی عظیم بات ہے. اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے سوائے کہ دو مسلمانوں کے درمیان انسان صلح کرے, اور وہاں بھی سب سے زیادہ کوشش توریہ کی ہو. توریہ ایسے زبان الفاظ کہ جہاں مخاطب کچھ اور سمجھے اور آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو تو اسے توریہ کہتے ہیں, اور یہ شریعت میں جائز ہے. لیکن جھوٹ کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی انتہائی مذمت بیان کی ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, یہاں سے اصل مضمون شروع ہوا. سورہ شعراء کو شعراء اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت شعراء کی, شاعروں کی بات کریں گے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اور شعراء لوگ جو ہیں يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, ان کی تو گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں. مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر والی بات کرتے ہیں, قرآن شاعری کی کتاب ہے, ایسی بات. تو اللہ رب العزت نے فرمایا شاعری تو درکنار, شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں. کیسے محمد الرسول اللہ جو ہے وہ گمراہوں کی پیروی کرنے لگے. والشعراء يتبعهم الغاوون, کہ شعراء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یہ دو بڑی مذمتیں اللہ رب العزت نے بیان کی شاعروں کی, کہ شاعر لوگ وہ ایک تو ہر وادیوں میں ہر قسم کے استعارے, ہر قسم کے جھوٹ ملا کر, قالبے ملا کر جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں سے واہ حاصل کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ ان کے قول اور فعل میں جو ہے منافات ہوتی ہے. قول کرتے ہیں وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. جس طرح آج کے زمانے میں بھی ہے کہ شعراء اکثر جتنے بھی یعنی 99% ایسے شعراء ہیں کہ جنہیں شاعری کے ساتھ وابستگی ہی نہیں ہے, لیکن صرف اور صرف قالبوں کے لیے اور اپنے ساز کو بجانے کے لیے, اپنے لوگوں سے, دیگر افراد سے جو ہے واہ لینے کے لیے, مال بٹورنے کے لیے وہ طرح طرح سے جو ہے شاعری بنا لیتے ہیں. اور اس میں اکثر کفریہ, شرکیہ, اسی طرح جو ہے محبت, عشقیہ, ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کا شریعت سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. لیکن ان سب کی مذمت اللہ رب العزت نے بیان کی کہ شاعروں کی پیروی نہ کی جائے, اس لیے کہ وہ در حقیقت وہ خیالی باتیں ہوتی ہیں. وہ ایک تخیلاتی ذہن ہوتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہے, ایسے میں فلاں جگہ ایسے چلا جاؤں اور وہاں پر یہ ہو. یہ ساری تخیلاتی بات ہوتی ہیں, اور قرآن تخیلات سے پاک ہے, اس لیے شاعری کی بات نہیں ہے, بلکہ قرآن جو ہے ایک حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ چیز حقیقت ہے, جبکہ شاعروں کی اکثر باتیں جو ہے وہ تخیلاتی ہوا کرتی ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ شاعروں میں ہمیشہ یہی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے صحیح اشعار, ایک کامل یعنی حمد و ثنا بیان کرنے والا شخص ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی کچھ زمانے بعد جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ کفری یا شرکی اشعار کہنے لگ جاتا ہے. الا الذین آمنوا, اب اللہ رب العزت پہلے ان شاعروں کی مذمت کی
جو برے شاعر ہیں، اب ان شاعروں کی اللہ رب العزت تعریف بھی فرمائیں گے جو ایمان لانے کے بعد اور عمل صالح کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں شاعری میں۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے اللہ کو خوب یاد کیا، کثرت کے ساتھ یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں حجوہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین یعنی سب سے پہلے حمد ہے کہ حمد انسان اللہ کی تعریف بیان کر لے، اسی طرح جو ہے نعت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر دے، پھر اسی طرح نظم کہ صحابہ کرام، اسی طرح جو یعنی بڑے بڑے مجاہدین سالار اعظم بڑے گزرے ہیں اسلام میں، ان کا تذکرہ کرے اور مسلمانوں کو جوش اور جذبہ جو ہے ان کا بیدار کرے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ حجوہ ہے کہ کفار اور دشمنان اسلام کی حجوہ بیان کریں، ان لوگوں کا جو اسلام کے منافی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف اشعار میں جو ہے یعنی ایک مشن چلائے۔ اور یہ چاروں چیزیں ثابت بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خندق کے موقع پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر المہاجر والانصار فاغفر الانصار والمہاجر، کہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مجاہدین کی مہاجرین کی جو ہے مغفرت فرما لیں۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے، اور آگے سے صحابہ کرام جو ہے کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم جو ہے زندگی ہے ہماری تو جہاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو یہ اشعار یعنی احادیث میں بھی ملتے ہیں، مسلم شریف میں بڑے قصیدہ ملتا ہے جو ہے یعنی مختلف صحابہ کرام کا، کہ وہ صحابہ کرام خصوصی طور پر جو ہے وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ شاعری بری نہیں ہے، لیکن شاعروں میں وہ شاعری بری ہے جہاں حمد و ثنا کے بجائے شرک بیان ہوا ہو رہا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف سے بڑھ کر اللہ کے اوصاف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں مانا جا رہا ہو، یہ برے اشعار اور برے کردار والے ہیں۔ آج بھی ایسے اچھے شاعر موجود ہیں، اس طرح ہمارے قریب میں حضرت چلاسی بابا ہیں، بڑے اچھے شاعر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور یعنی لیکن ہمارے تعارف سے ہم لوگ انہیں پہچانتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اکثر وابستگی دینداروں کے ساتھ بہت کم ہے، ہمارا اکثر وابستگی بس صرف اور صرف تخیلاتی اور عادات کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی محفلوں کو ضرور جو ہے ان کے ساتھ شامل ہوا کریں، انہیں دیکھا کریں۔ اولیاء اللہ ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت بھی ہیں۔ اسلام میں بیعت تصوف و شریعت یہ بھی ایک دین کے ایک شعبوں میں سے ہے، اور اس کے ساتھ بھی وابستگی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ تصوف کے نام پر بدعات کو ترویج دی جائے، یا جو ہے تصوف کے نام پر شرکیات کو ترویج دی جائے، اس سے بالکل منافی مقام۔ جس طرح علامہ جو ہے مثنوی یعنی مولانا رومی رحمہ اللہ کے جس طرح اشعار ہیں، انہوں نے جس طرح اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، کتنے ہی آج بھی انسان پڑھتا ہے اپنے معاشرے کے لحاظ سے ٹھیک کرنے کے لیے ہر تک وہ دو انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں ہمارے یہ حضرت موجود ہیں، ان سے ان کی شاعری جتنی بھی ہے، بہت سی کتابیں حضرت نے لکھی ہیں، ہر شاعری کی کتاب جو ہے اللہ رب العزت نے بڑا ہی عظیم ملکہ دیا ہے انہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کامل طریقے سے پائی جاتی ہے۔ نہ تو مبالغہ آرائی ہے کہ کسی کی اوصاف کو اس کے اوصاف سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی کے اوصاف جتنے تھے اس سے کم بیان کیا گیا ہے، تو ضرور ان سے ملاقات کی جائے۔ اور یہاں پر بھی شاعروں کی اللہ رب العزت نے تعریف بھی فرمائی ہے، جو ایمان بھی لاتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد بھی کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم کیا گیا اس کے بعد وہ بدلہ بھی انہوں نے بدلہ لیا ان شاعروں کی یعنی شاعری کے ساتھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب اللہ فرماتے ہیں جان لیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس پلٹنے پر وہ پلٹیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ بھروسہ رکھیے غالب ذات پر، الرحیم رحم کرنے والی ذات پر، الذی یراک حین تقوم، وہ جو آپ کو دیکھتی ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کے پلٹنے کو بھی دیکھتی ہے سجدے میں، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی سننے والی جاننے والی ذات ہے،
هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے پر، ہر گناہگار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سننے جو انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ باتیں لا ڈالتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعر لوگ ہمیشہ ان کی پیروی کرنے والے گمراہی ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ کہتے وہ ہیں کہ جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت ذرا یاد کیا، وانتصروا، اور بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ وسیعلم الذین ظلموا، ظالم لوگ قریب جان لیں گے کہ ای منقلب ینقلبون، کس پلٹنے پر وہ پلٹیں گے۔ اللہ ہم سب ہماری توفیق نصیب کرے۔